اس آزادی ضمیر کے حوالہ سے جناب خلیفۃ المسیح رابع یعنی مرزا طاہر احمد صاحب اپنے خطبہ جمعہ 5 دسمبر 1986 میں فرماتے ہیں، یعنی اسی جو آزادی ہے جو اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں یہ فرما کر کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے وہ اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں۔ میں ان کے الفاظ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، اور وہ جہاد تمام بنی نوع انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی جنگ بھی جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم الشان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے۔ بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے۔ یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم رکھنے والا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی، یا اس پر جبر کے تالے لگا دے، اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو۔ تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا، آپ نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے، اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا۔ جب وہ بیان کر دے تو پھر لستہ علیہم بے مسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، بیان کرنا مبین طریق پر، کھول کھول کر۔ یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے، تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کرنے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں اور تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکے ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیلیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو۔ میں یہاں پر اگلا ان کا مضمون ہے پڑھنے سے پہلے میں سامعین سے پوچھتا ہوں، بطور خاص جماعت احمدیہ جو قبرستان ہے اس کے جو میرے احمدی بھائی ہیں، کیا اس خلافتی ٹولے نے جو اس وقت جماعت احمدیہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر قابض ہے، جماعت احمدیہ میں احمدیوں کو یہ حقوق دیے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا احمدیت سامعین کرام ان کی جاگیر ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلام سادات کی جاگیر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جو تھے تو امت ساری وہ تو فاطمہ کی عطر سے ظاہر ہونے کے لیے ان کا انتظار کر رہی ہے، تو مغلوں میں کیسے پھر ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذہبی پیغام ہوتے ہیں مرسل لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے
پا کر یہ کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہوتے. وہ نبی کسی خاندان کا نبی نہیں ہوتا. وہ سب ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی آواز کو، اس کی جماعت میں، اس کی بیعت میں شامل ہو جاتے ہیں. آگے جناب مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے ہیں. اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث ہی کوئی نہیں. اعلان آپ کا یہ تھا، یعنی آسم کے حوالے سے جناب مرزا طاہر احمد صاحب یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں. اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدید سے اعلان فرمایا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پیرے نہیں لگائے جا سکتے. دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کے بیان کرنے میں آزاد ہے. تیسرا اعلان یہ کہ اس کے بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں. چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. یہی عظیم و شان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف. آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روکشی نظر آئے گی، تب وہ خرابی پیدا ہوگی. کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابی کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو. کوئی پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے. تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے، جو کہ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان میں بالکل یہی سلسلہ ہے، وہی جبر چل رہا ہے جس کی نفی کر رہے ہیں مرزا طاہر صاحب اپنے اس خطبہ جمعہ میں. 5 دسمبر کا ان کا خطبہ جمعہ تھا. یہ وہ کہتے ہیں کہ تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے کسی سے، اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا. جیسا کہ مرزا طاہر احمد صاحب کے سینے میں بھی ایک آگ لگ گئی جب میرا نقطہ نظر 1993 میں ان کے آگے پہنچا. وہ آپ سے باہر ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر 5 دسمبر 1900 جو خطبہ ہے 5 دسمبر 1986 کا، اس میں بڑا عارفانہ مضمون بیان کر رہے ہیں، وہی آزادی ضمیر کے حوالے سے یا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کے حوالے سے بڑا عارفانہ مضمون بیان کر رہے ہیں. عمل ان کا کیا ہے؟ بالکل ٹوٹل ان کے خلاف ہے باتوں، یعنی قرآن کے تعلیم کے ٹوٹل خلاف ان کا اپنی جماعت میں نظام کے ساتھ انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. آگے وہ فرماتے ہیں ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا، جو کہ اس وقت میں یہ آج جماعت احمدیہ قبرستان کے جو ان کے نام نہاد خلیفے ہیں یا ان کے مولوی ہیں یا ان کا شیطانی نظام ہے یا ان کے عہدے دار ہیں، ارباب و اختیار ہیں، ان کے خلاف یہ عاجز اور میرے ساتھی سارے ہم وہ آزادی ضمیر کا جہاد کر رہے ہیں جو آج ہم نے مکہ میں کیا تھا. وہی جہاد 1 صدی قبل قادیان میں مرزا غلام صاحب نے کیا تھا. آج وہی الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی آزادی ضمیر کا جہاد ہم لوگ کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا، یعنی آج ہم نے کیا، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے.
سامعین کرام کتنی واضح باتیں وہ کر رہے ہیں. اپنے سسٹم میں اپنی جماعت میں ہر قسم کا بنیادی حق جو ہے آزادی چھین لی ان لوگوں نے، اور لوگوں سے یہ آزادیاں چھین کر خواہ وہ پرسنل رائٹس کے حوالے سے ہیں یا مذہبی عقائد کے حوالے سے ہیں، ان لوگوں کو یعنی ہر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے باہر سے جو ان کی روحانی اولاد ہے ان کو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح انہوں نے بنا دیا، کیڑے مکوڑوں کی طرح بنا دیا ہوا ہے. سامعین کرام جس قوم سے یا جس جماعت میں یہ چاروں حقوق چھین لیے جائیں جن کا انہوں نے یعنی مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے اس آزادی ضمیر کے خطاب میں ذکر فرمایا ہے، تو پھر وہ زندہ دارگور لوگ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ملہم کو مخاطب کر کے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا جو وہ زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں. اور یہ قبروں میں دبے پڑے ہوئے آئندہ زمانے میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بطور خاص ان کی روحانی اولاد نے بننا تھا، جس وقت جو اب تم لوگ بن چکے ہو. وہ قوم یا جماعت عملاً سامعین کرام قبرستان بن جایا کرتی ہے. ویسے الکندی نے بھی ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بعض لوگ اس دنیا میں مر جاتے ہیں، یعنی وہ مری ہوئی لاشیں ہوتی ہیں چلتی پھرتی، ابھی وہ دفنائے ہوئے نہیں ہوتے. پوری جماعتی انبیاء قبرستان کے وہ جو لوگ ہیں سارے میں بھی کل تک انہیں میں شامل تھا، یہ سارے مرے ہوئے لوگ ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ابھی دفنائے نہیں گئے. یہ سارا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کی ایک بڑی سازش کے ساتھ یہ سارا کام کیا گیا ہے. میں اکثر اپنے خطبات میں اپنی تقاریر میں سوال جواب کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں کھول کے بتاتا ہوں لوگوں کو کہ کچھ خیال کرو، سوچو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، فہم دی ہے، اس کا استعمال کرو. انسان اور جانور میں صرف یہی فرق ہے کہ جانوروں کو عقل نہیں دی گئی، انسان کو یعنی بنی نوع انسان کو اشرف مخلوقات بنایا گیا عقل دے کر. تو کسی کا شعر بھی ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے ہیں. اے میرے قبرستانی بھائیوں، یہ سوچو، یہ تمہارے متعلق میں سمجھتا ہوں یہ شعر بھی پورا فٹ بیٹھتا ہے. تو یہ تو جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کا میں نے ایک باس پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے آزادی ضمیر کے حوالے سے. میں ایک اور ان کا اقتباس پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے اپنی کتاب الہام عقل علم اور سچائی کے صفحہ نمبر 11 پر کچھ الفاظ کہے ہیں. مثلا وہ فرماتے ہیں، آزادی ہر ذی روح کا حق ہے، چنانچہ انسان بھی اس قاعدہ سے مستثنا نہیں. آزادی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. یہ مرزا طاہر احمد سے فرما رہے ہیں. آپ میں احمدیوں کو کہوں گا غور سے سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں آزادی ضمیر کے حوالے سے، اور تمہیں کتنی کی آزادی جماعتی احمدیہ قبرستان میں کتنی کی آزادی تمہیں دی گئی ہے، پھر اس پر بھی تجزیہ کرنا انصاف کے ساتھ. آگے کہتے ہیں، آزادی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، انسانیت آزادی سے عبارت ہے. آزادی انسان کی سرشت میں داخل ہے، اس کا تانا بانا آزادی ہی سے بنا ہوا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود انسان کے تمام خود ساختہ ادارے آزادی ہی کے خلاف مصروف عمل نظر آتے ہیں. اب دیکھیں جماعتی احمدیہ قبرستان میں کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم سب لوگ، ہمارے ساتھ کیا ہمیں کوئی آزادی دی گئی ہے؟ یعنی مرزا غلام صاحب کو ہمارے آباء و اجداد نے مان کر کیا ہم اس طرح جانور بننا تھا، یا بشیر الدین محمود نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ میں نے مرزا صاحب کو اپنے والد کے ماننے والوں کو میں نے جانور بنا دینا؟ انہوں نے تو بنا دیا اور آپ بن گئے آرام سے. میں بھی کل تک بنا رہا تھا. لیکن لوگوں، میں آپ لوگوں کو جوڑتا ہوں، خیال کرو، عقل کرو. آپ کا بنیادی حق ہے آزادی ضمیر، اور بہت سارے حقوق ہیں، انسان کی بیسک رائٹس ہیں جو UN بھی تسلیم کرتی ہے ہر انسان کا. تمہیں جماعتی احمدیہ قبرستان میں کوئی ایک حق بھی نہیں دیا گیا. تم پر لازم ہے کہ تم 48 چندے دو. اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان جو ہے اور چند خاندان اور ان کے حواری خاندان ہیں، وہ نسل در نسل آپ لوگوں کی جیبیں کاٹتے پھر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کی آئندہ 1000 سال تک
ان کی جڑیں مضبوط کرتے پھر رہے ہیں، تمہاری مزدوریوں کی بنا پر، تمہارے دیے گئے جو چندے ہیں ان کی بنا پر۔ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے کہ تم احمدیوں پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ہر نواں خلیفہ جب آتا ہے وہ نئی دو چار شروع کر دیتا ہے، اپنے تحریکیں چندے میں بھی اضافے کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عقل دے، فہم دے۔ جو میں باتیں کر رہا ہوں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کر رہا ہوں۔ میں آپ کا رستگار ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے، اپنے حق حاصل کرو۔